تو آج اسی چیز کو آگے چلاتے ہوئے مزید کچھ نکات سورہ یوسف سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو آج کا سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام اپنی پختہ عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی طاقت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب یوسف اپنی پختہ عمر کو پہنچا، آج یہاں بچے کہتے ہیں اپنے والد صاحب کو، ابا جان کو، ابا آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، آپ چپ رہیں، آپ چپ رہیں، مجھے آپ سے زیادہ سمجھ ہے۔ ایج کتنی ہے؟ 12 سال، 14 سال، 15 سال، 20 سال، ابھی اپنی پختہ عمر کو پہنچا ہی نہیں اور باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں والد کی اکثر باتیں والد بننے کے بعد سمجھ آتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ یوسف علیہ السلام نبی کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت ان کو فیصلہ کرنے کی طاقت پختہ عمر کے بعد دے رہے ہیں، نہ کہ پہلے، اور اللہ رب العزت علم بھی پختہ عمر کے بعد عطا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے آج کل کے بچے، ہماری ینگ جنریشن والدین کو کہتی ہے ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے دنیا میں، جو چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن وہی بچے جب ان کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد، شادی سے پہلے آزاد تھے، کوئی کام نہیں تھا، کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی، کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب بچے پیدا ہونے لگے اور گھر کی ذمہ داریاں سر پہ آئیں، اب جا کے تجربات ہونے لگے، ایکسپیرینسز ہونے لگے کہ ہاں ابا جو کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے۔ بندہ شروع میں ہی والدین کی فرما برداری کرے، اگرچہ انسان کی نیچر اور طبیعت کو مناسب نہ لگ رہا ہو، پھر بھی میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ابا جان کی قدر کریں۔ اور قرآن مجید بہت سارے آداب بتاتے ہیں والدین کے، ان کی توقیر، ان کی تعظیم کے لحاظ سے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو نہ اف کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ یعنی جوانی کے قریب تھا، اس نے یوں پتھر مارا اٹھا کے نا اپنی والدہ کو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ کیا امید رکھتا ہے کہ مجھے میری اولاد کھول دے گی؟ پتہ نہیں۔ آپ نے آج اگر ایک پتھر مارا ہے تو یاد رکھیے آپ کی اولاد آپ کو، یا ہماری اولاد ہمیں 2 پتھر مارے گی۔ تو پختہ علم سے پہلے بندہ یہ دعوے کرے کہ میرے جتنا سمجھدار، میرے جتنا عقل مند، میرے جتنا سکلڈ اور میرے جتنا ماہر کوئی انسان نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ بیٹا 30 سال کے بعد کوئی کتاب لکھنا، اس لیے کہ 30 سال کے پہلے تمہاری عمر کچی ہوگی، تم اپنی کچی عمر کے مطابق کتاب لکھو گے، اور اس کے بعد تمہیں یہ اندازہ ہوگا کہ یار میں نے تو یہ غلطی کر دی، یہ تجربہ تو میرا غلط ثابت ہوا۔ تو اس لیے پختہ عمر سے پہلے یہ دعوے کرنا کہ میں بہت سمجھدار ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی طاقت پختہ عمر کے بعد عطا کی، اور علم بھی پختہ عمر کے بعد عطا کیا۔ وقالت اخرج علیہم، اب امرأۃ العزیز اس کے بارے میں عورتیں کہنے لگی کہ یہ تو بہکاتی ہے اپنے غلام کو جس کا نام یوسف ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو عورتیں انہوں نے یہ بات کی تو امرأۃ العزیز جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے ایک دعوت تیار کی، مکدبہ جسے کہتے ہیں، اور ساری عورتوں کو انوائٹ کیا، اور سب عورتوں کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل اور ایک ایک چھری دے دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہا اخرج علیہن، اخرج علیہن، ان عورتوں پر نکلیے۔ فلما رأینہ
أكبرنه وقطعن أيديهن. تو قرآن کہتا ہے کہ جو ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، اسے بہت بڑا پایا، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. اور قطعن یہ معنی نہیں ہے کہ ذرا ذرا تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا کاٹا، نہیں. قطعن عربی کا قاعدہ ہے کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. اللہ رب العزت جہاں پر اگر ہوتا نا قطعنا معنی ہوتا سادہ سا، انہوں نے کاٹ دیا، لیکن اللہ نے فرمایا قطعنا، جہاں پر اللہ ایک لفظ کو یا ایک حرف کو یا دو حروف کو زیادہ کرتے ہیں تو وہ بلا وجہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مقصود ہوتا ہے اللہ رب العزت کا وہاں. وقطعنا ایدیہن، انہوں نے بڑی جو ہے اپنی پوری انگلیاں کاٹ لی، یہ معنی مراد ہے. قطعنا ایدیہن، بری طرح سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. اللہ اکبر. تو آپ سوچئے کہ یوسف علیہ السلام کا اس قدر حسین ہونا کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ پوری طرح سے کاٹ دیے. اور یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورتیں اس قدر جو ہے وہ میرے حسن سے متاثر ہیں تو کیا کہنے لگے؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے اللہ اگر تو نے مجھ سے ان کی تدبیر کو، ان کی چال کو نہ پھیرا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. ہم گناہ سے بچ کے کیا کہتے ہیں؟ لو جی میری نیکیاں بہت ہیں، میں پہلی سب میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے کبھی فرضی نماز نہیں چھوڑی، میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، میں نے کبھی اشراق نہیں چھوڑا، میں نے کبھی روزے نہیں چھوڑے، اس لیے دیکھو میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں. لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں یا میں نبی کا بیٹا ہوں؟ نہیں. کیا کہا اللہ سے؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر اے اللہ ان عورتوں کی چال کو تو نے مجھ سے نہ پھیرا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. کیا کہا؟ تصرف عنی کیدہن، اللہ مجھ سے ان کی چالوں کو پھیر دے. یہاں سے معنی ہے کہ عورت کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے، لیکن عورت کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم، اے عورتوں تمہاری چالیں بہت بڑی ہیں. شیطان کی چال چھوٹی، عورتوں کی چال بہت بڑی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، ان کے فریب اور مکر اور دجل بڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر کہتے ہیں نا پنجابی میں پھٹ جائے، جب عورت بگڑ جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت سیدھا نہیں کر سکتی. آپ لگا لیں کوشش، آپ کے ساتھ نہیں 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن عورت کو بات جو سمجھ نہیں آئی وہ نہیں آئے گی کبھی بھی. ٹیڑھی ہو جائے عورت تو اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. ان کیدکن عظیم، اے عورتوں تمہاری چالیں بہت بڑی ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان داخل ہوئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ وقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي تأكل الطير من نبئنا بتأويله. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا، دوسرے نے بھی کہا میں نے خواب دیکھا. نبئنا بتأويله، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. یہاں سے ایک نقطہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے خواب نیک لوگوں کو بتانے چاہیے. اس نے کہا نا نبئنا بتأویلہ، ہمیں بتائیے ہمارے خواب کے بارے میں، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اچھا خواب آئے تو صرف اسے بتاؤ جس پر تم اعتماد کرتے ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تو انہوں نے خواب اپنے بھائیوں کو بتایا نہیں. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. یہاں سے نکتا یہ نکلا کہ ابو کو کوئی کہہ کے نہیں بلانا چاہیے، بلکہ ادب کے الفاظ ساتھ ملانے چاہیے. اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتهم لی ساجدین، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بھائیوں کو خواب بتایا جا کے نہیں، اسے بتایا اپنے ابا جان کو. نقطہ یہ نکلا کہ اچھا خواب ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اچھا خواب صرف اس کو بتاؤ جس پر تمہیں اعتماد ہے، اور والد سے زیادہ اعتماد انسان کو اگر کسی پر ہے تو انسان بے وقوف ہے. اللہ العظیم. ہم لوگ والد پر، اپنے پیرنٹس پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اپنے دوستوں پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مشکل آتی ہے تو ابا جان کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، اور جو دوست تھے وہ گئے، وہ نظر ہی نہیں آتے. تو معنی
इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, ऐ यूसुफ हमें ख्वाब के बारे में बताइए, हम आपको नेक लोगों में से आते हैं। तो माना अपने ख्वाब नेक लोगों को बताने चाहिए। तो फरमाया ला यअतीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतकुमा बितअवीलिही, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा खाना नहीं ना आता मैं तुम्हें उस वक्त तक ताबीर बता दूंगा, यानी जो ही खाना आएगा मैं तुम्हें ताबीर बता दूंगा। माना उस टाइम भी जेलों के अंदर खाना दिया जाता था, खाना दिया जाता था। आज अगर कोई ऐसी जेल है जहां पर खाना नहीं दिया जाता तो ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल या साहिबी सिजनी, अभी मौका जाना कहते हैं मौके में चौका लगाना चाहिए, मौके में चौका लगाओ। मौका देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, इसे कहते हैं कि जो ही मौका मिले उससे फायदा उठाना चाहिए। वो मैं आपको एक थोड़ी सी बात करता हूँ। कराची में हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम पे तो वहां पे कराची की बिरयानी मुझे अच्छी लगती थी। तो एक हमारा क्लास फेलो था, इतनी अच्छी बिरयानी बनाता था, शायद मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई और पता नहीं कभी खाऊंगा या नहीं। साहब नाम था मेरा क्लास फेलो था। तो वो ना चावल बनाता था बहुत अच्छा, वो लोग तो खा लेते थे, इतनी मिर्चों वाली मैं नहीं खा सकता था। अब मेरे पास वहां पे बाइक थी, अब सारे दिन में कोई 2 दर्जन लोग आते थे, बाइक दे दो बाइक दे दो बाइक दे दो। वो साहब जब बाइक लेने आता मैं दे देता। मैं उसे कहता रहता यार चावल बना दे यार, चावल प्लीज चावल बना दे यार प्लीज, बहुत अच्छे बनाता। वो नहीं बनाता था। अभी मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ पढ़ रहा था तो मुझे ही ना ये नुक्ता समझ आया कि मौके से फायदा उठाना चाहिए। मैंने कहा भाईजान जब तक आप चावल नहीं ना पका के खिलाओगे आपको बाइक नहीं मिल सकती, समझ रहे हो, आपको चाबी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने फिर चावल बना के खिलाए और उनको चाबी मरहमत करवाई गई। तो कुरान मजीद बहुत सारी चीजें सिखाता है, मौके से फायदा उठाना चाहिए। या साहिबी सिजनी अअरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, मौका देखा ना, इसे जरूरत है। अब ख्वाबों की ताबीर की जरूरत है, पूछना चाहते हैं इतना अजीब ख्वाब तो हमें कभी नहीं आया, ताबीर बताइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक खाना आएगा ना उस टाइम जब भी खाना आएगा मैं आपको ताबीर बता दूंगा। तो साथ ही कहा मुझे ये बताइए अअरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन, क्या बहुत सारे रब बेहतर हैं, अल्लाहुल वाहिदुल कहार, या एक अल्लाह जो वाहिद है, जो सब पर जबरदस्त है। मौका पाया तौहीद की दावत दे दी। एक नुक्ता ये निकला कि मौके से फायदा उठाना चाहिए। दूसरा नुक्ता ये निकला हालात जैसे भी हों तौहीद की दावत देनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पे थे? जेल के अंदर थे, जेल के अंदर थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत देने से आप बाज नहीं आए। तौहीद की दावत दें, हम ये नहीं कहते कि सीधा ही जाके, बाज हमारे भाई ऐसा करते सीधा ही जाके तू मुशरिक है, तू पक्का जहन्नमी है, तू जन्नत में नहीं जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो इतना खूबसूरत तरीका था, वल्लाहि अज़ीम। एक शख्स आया, आका अल्लाह के रसूल शादीशुदा हूं, जिना कर बैठा। आपने फरमाया अभी का जुनून मजनू तो नहीं है, दिमाग सेट है? हाँ दिमाग बिल्कुल ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह सुरमच्छु जो है वो सुरमेदानी के अंदर जाता है, यानी दुखूल किया, हाँ अल्लाह के रसूल जी बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से कहा इसका मुंह सूंघो जाके, तो सूंघा, शराब तो नहीं पी हुई? कहा नहीं अल्लाह के रसूल स्मेल नहीं है शराब की। समझ रहे हो, एक शख्स सही कह रहा है। वो कहते हैं ना हुस्न ज़न इसे कहते हैं कि अगर तुम किसी की जुबान से ये सुन रहे हो ना कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बुलंद तरीन रब हूँ, तो समझो कि वो कुरान की तिलावत कर रहा है। ये ना कहो कि वो दावा कर रहा है कि मैं तुम्हारा बुलंद तरीन रब हूँ। अगर किसी की दाढ़ी पे शराब के शराब के कतरे देखो तो ये ना कहो कि इसने इरादतन जो है ना वो शराब पी है, बल्कि ये कहो कि इसे जबरदस्ती पिलाई गई है। ये होता है हुस्न ज़न। शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा मस्जिद में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद बाहर जहाँ जूते होते हैं, रैक होता है, वहां पे देखा तो जूते जो है वहां पे उनका जूता मौजूद नहीं था। तो लोग ना यूं आग बगोला हो गया। आपको पता है हमारे पाकिस्तानी बस एक मौका तो मिले, बस थोड़ा सा, वो एक तिनके का बांस बना देते। तो कहा कि पता नहीं कौन बेवकूफ था, पता नहीं कौन पागल था, दीवाना था, मजनू था, शेख साहब का जूता उठा के ले गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अजीब लोग होते हैं जो आ जाते हैं, सारी तकरीरें हर किसी ने अपनी अपनी झाड़ी। शेख साहब अंदर से बाहर आए, उनको बताया कि आपकी कोई जूती ले गया। समझ लो, शेख साहब ने कहा कि कोई शख्स अपनी समझ के ले गया होगा, उसे गलत फहमी हुई होगी, जानबूझ के नहीं ले गया होगा। ये होता है हुस्न ज़न, ये होता है अच्छा गुमान। हम लोगों का गुमान कैसा हो, बस मौका थोड़ा सा मिले सही। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ना तोहमत की जगहों से बचना चाहिए। समझ रहे हैं? अब कहते हैं ना टीचर्स बार दफा छोटे छोटे बच्चों को साथ बैठा के बिल्कुल जो साथ टच करके बिठाया होता है, गलत बात है बिल्कुल। कहते हैं ऐ बच्चों ये तुम्हारा एरिया है,
جہاں تک تمہارے بازو جا رہے ہیں نا یہ تمہارا ایریا ہے، یہ آگے یہ تمہارا ایریا ہے، پیچھے یہ تمہارا ایریا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس ایریا سے آگے کسی کو اپنے سے بڑے کو نہیں آنے دینا، سمجھ رہے ہیں؟ اب ٹیچرز اپنے ساتھ بٹھا کے چپکا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے جو دیکھے گا وہ بدگمانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگرچہ ایک ٹیچر صاحب کی سمجھ لو کہ نیت صاف ہے، دیکھنے والا وہ فوری بدگمانی کرے گا۔ ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو دیکھو، ہاں ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ جو ہے نا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، آپ یہ نہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عورت کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم یہ بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجرى الدم فانی خشیت، شیطان انسان کے خون میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے بلڈ سرکولیشن کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، ایسے ہی شیطان بلڈ کے اندر گھومتا ہے، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ دیکھو جی، سمجھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا یہ میری بیوی ہے اور میں ڈرا ہوں کہ کہیں تمہارے دماغ میں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈال دے، وَإِنِّي خَشِيتُ، میں ڈرا ہوں کہ شیطان تمہارے ذہنوں میں یہ وسوسہ نہ ڈال دے، سمجھ رہے ہیں؟ میں ڈرا ہوں کہ شیطان تمہارے ذہنوں میں یہ وسوسہ نہ ڈال دے۔ اور ہم اگر ہوتے بہت نیک ہوتے ہیں نا، تقویٰ لوڈ ہوتا ہے سر پہ، پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں، تقویٰ لوڈ ہوتا ہے، تھوڑی بہت کوئی مسٹیک کر لو یوں جھڑک کے مارتے ہیں، نہیں میرے بھائی نہیں، قطعاً نہیں، ایسا نہیں۔ کوئی بیچارہ پہلی دفعہ آیا ہے اس کو اچھے انداز سے گائیڈ کرو، پیار سے، محبت سے، الفت سے، اللہ رب العزت ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ شیطان تمہارے ذہن میں یہ کر دے۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے یار، مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے ذہن میں شیطان ایسا ایسا ڈال دے۔ اب سارے کا سارا ملبہ شیطان پہ ڈال دیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو بھی آپ دیکھ لو، اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلاف چال چلے، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ سارے کا سارا ملبہ کہانی کا اٹھا کے شیطان پہ ڈال دیا تاکہ بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا نہ ہو۔ تو والد کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں جن کے بیان کرنے سے اولاد کے درمیان نفرت یا دراڑ پیدا ہوتی ہے ان کو ختم کرے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اینڈ پہ جائیں گے سورہ یوسف کے تو آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے ملے، سمجھ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس وقت جب شیطان نے تمہارے اور میرے درمیان جدائی ڈال دی، حالانکہ قصور کس کا تھا؟ بھائیوں کا، سمجھ رہے ہو نا؟ اب ہمارے کیا کرتے ہیں ہمارے بھائی، ذرا سی بلندی مل گئی، پیسے مل گئے، گاڑی آ گئی، ہاں جی 4 نوٹ آ گئے، 4 پیسے آ گئے، تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں بدلہ لیں، بدلہ۔ ایک نقطہ آئے گا بڑا پیارا، لا تثریب علیکم اليوم، بھائیوں نے جا کے کہا یار اللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پہ ترجیح دی ہے، اللہ نے تجھے ہم پہ مقام دیا ہے، تو کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اگر سے تم نے غلطی کی تھی لیکن تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ یہاں سے نقطہ نکلتا ہے وہ جیت ہی کیا جس کے بعد انسان بدلے لینا شروع کر دے، سمجھ رہے ہیں؟ جیت وہ ہوتی ہے جس کے بعد انسان کہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑے لوگوں نے زیادتیاں کی تھی، فتح مکہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ بولا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی پکڑ نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ وحشی آیا اللہ کے رسول آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، معاف کر دیجیے، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پکڑ نہیں ہے، وحشی جا تو نے اسلام قبول کیا، اللہ تجھے معاف کرے لیکن میرے سامنے نہ آنا، اور سامنے نہیں، دیکھو 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 کتنی پیاری بات کی، هل تستطيع ان تغيب وجهك مني، اے وحشی کیا تو استطاعت رکھتا ہے، دیکھو کتنا پیارا انداز ہے، هل تستطيع کیا تو استطاعت رکھتا ہے ان تغيب وجهك مني کہ تو اپنا چہرہ مجھ سے تھوڑا دور رکھے، غائب رکھے، اس لیے کہ جب تو میرے سامنے آتا ہے میرا چچا مجھے بہت پیار کیا کرتا تھا، سمجھ رہے مجھے وہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ